الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ عز و جل نے ایک عام حکم دیا اور وہ یہ کہ نکاح کو عام کرو، شادی کو رواج دو، خاص طور پہ سوسائٹی کے، معاشرے کے بڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے۔ گھر میں اگر والدین ہیں تو والدین کو مخاطب کیا۔ اس زمانے میں چونکہ غلامی کا ادارہ بھی تھا تو جو غلام ہوتے تھے ان کے مالک ہوتے تھے تو ان کو بھی مخاطب کیا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، دیکھو جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کروا دو، اور تمہارے غلاموں میں سے، تمہاری لونڈیوں میں سے جو بے نکاح ہیں ان کی بھی نکاح کروا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی معذرت، سب سے بڑا ایکسکیوز یہی پیش ہوتا ہے کہ جی بچوں کی شادی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ابھی کمانے کے لائق نہیں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نوجوان اپنی عفت، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کی خاطر نکاح کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نکاح میں برکت ڈال دیتے، اللہ عز و جل اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو قرآن مجید نے بہرحال اس حکم کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈرز پیدا کی اور ان کے درمیان ایک اٹریکشن رکھتی، طبعاً ایک رغبت ہے۔ اگر نکاح اور شادی کے ذریعے سے گھر کا ادارہ نہیں بسایا جائے گا تو سوسائٹی میں زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہو جائے گی، بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے گی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر نکاح کو رواج دیا جاتا ہے، نکاح کو عام کیا جاتا ہے، شادی کو آسان سے آسان بنایا جاتا ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کے لیے موٹیویشن ہے، اور زنا کے، بدکاری کے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ تو اگر نکاح کسی معاشرے میں عام نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ اور یقین مانیں کہ ہمارے تعلیم کے ادارے اس وقت، تعلیم کے ادارے کم اور بے حیائی اور بدکاری کے ادارے زیادہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ بھی یونیورسٹیز، کالجز کے ماحول سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے، جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں آئے روز ان کو یہ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل 100 عورتوں کو خراب کر رہا ہے اور اس کے بعد پکڑا جا رہا ہے، اور وہ سب CCTV کیمرے میں ویڈیوز جو ہے وہ عام ہو رہی ہیں، پبلک ہو رہی ہے۔ تو بدکاری ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو ہم نے یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے بھیجا ہے، ہم نے جو ہے ہماری بچیاں جا کے گرلز ہاسٹل میں جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، لیکن ہم اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، جن لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت اپنے ارد گرد کی خبر ہے کہ یہ گرلز ہاسٹل ہوں یا یہ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ہوں، یہ اس وقت بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو فوکس نہیں کیا، ہم نے شادی کو رواج نہیں دیا۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ
اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے والدین کو سمجھائیں، ہمارے والدین ہماری شادیاں نہیں کر رہے. تو بہت ضروری ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ ہمارا ایک سوشل ایشو ہے، یہ ہمارا معاشرتی ایشو ہے. ہمیں اس کو ڈسکشن میں لانا پڑے گا. اگر ہم اس کو ڈسکشن میں نہیں لے کے آئیں، صرف نماز روزے کی باتیں کرتے رہیں گے تو سوسائٹی میں بگاڑ پھیلتا رہے گا. ایک طرف نماز روزہ بھی ہوتا رہے گا، دوسری طرف بدکاری بھی عام ہوتی رہے گی. کہ جس چیز کی طبعی رغبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس انسانی میں رکھ دی، ہم اس سے کہاں تک لڑائی کر پائیں گے. خیر بہرحال آج جو ہماری جمعہ کی اس نشست کا جو عنوان ہے خاص طور پہ وہ محبت کی شادی ہے، پسند کی شادی، لو میرج جسے کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس قسم کے سوالات نوجوانوں کی طرف سے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. سوشل میڈیا پہ چونکہ ہمارا کام جاتا ہے، نوجوان طبقہ رابطہ کرتا ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے، کیونکہ عموماً علماء کا تاثر یہی ہے کہ لوگ فون کرتے پہلے پوچھتے ہیں بھائی ہمیں کوئی فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، کوئی کافر تو نہیں بنا دیں گے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کریں گے. تو سوسائٹی میں اتنی بہرا روی ہے کہ لوگ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علماء کا امیج ہی یہی بن چکا ہے. تو ایسے میں بہت سارے نوجوان بچنا چاہتے ہیں، بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں، بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتے، شاید انہیں لگتا ہے کہ بس موج میلہ لگا ہوا ہے، بس لگائے رکھو. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کے اندر ایمان کی رمق ہے، لیکن ماحول کا جبر ہے، سوشل پریشر ہے، خاندان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. اب ایک مسئلہ بہت زیادہ کہ جو کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب 4 سال 5 سال جب یونیورسٹی میں بچے ایک ہی جگہ پہ پڑھیں گے، اب ظاہری بات ہے اپوزٹ جینڈر کے اندر ایک طبیعی رغبت ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. اب ایسے میں جو کچھ تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس محبت کو جائز محبت میں بدل دوں، میں شادی کروں. لیکن یہ ہے کہ والدین ایسی شادیوں کے اندر آڑے آ جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ جو نوجوان نسل ہے، وہ جو اولادیں ہیں پھر بے راہ روی کے اوپر چل پڑتی. تو آج ہم نے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا ہدایات ہیں. ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ارینج میرج بھی ہوتی ہے. ارینج میرج کہتے ہیں کہ ماں باپ نے شادی کر دی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ماں باپ کرتے ہیں، کرنی چاہیے. لیکن اب آپ کے بچے کو ہو گئی محبت کسی وجہ سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایجوکیشن میں اس کو ڈالنا نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا اس کی پڑھائی کی خاطر، اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر کے. آپ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اور جب اس بچے کے ساتھ آپ سختی کریں گے تو اس کے ذہنی مسائل بنیں گے، اور بہت دفعہ میں وہ سوسائڈ کی طرف بھی چلا جائے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بدو کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ اس کے کچھ اونٹ گم ہو گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. اب بدو صحرا میں رہتے تھے، تو وہ بیٹا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی قبیلے میں جا نکلا جو کہ صحرا میں آباد تھا. وہاں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا. اس نے اس کے والد سے جا کے بات کی کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ شادی کر کے بیاہ کے وہ لڑکی اپنے گھر لے آئے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، چلے اس نے کوئی بدکاری نہیں کی، بے حیائی کا کام نہیں کیا، دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند آ گئی تو شادی کر لو، اس سے نکاح کر لو، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. کوئی بھی عالم اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا، نہ کوئی قرآن حدیث میں ایسی بات ہے. تو وہ صاحب جو ہے وہ لڑکی اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. اب ماں باپ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا تجھے اونٹ لینے بھیجا تھا، تو لڑکی اٹھا کے لے آئے، تیری ایسی کی تیسی، ہم تو اس لڑکی کو یا تیری بیوی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس نے کہا
کہ میں تو پھر اس کو اب رکھوں گا، مجھے تو یہ پسند ہے، میری تو محبت کی شادی ہے، میرا تو پیار ہے۔ اب ماں باپ بھی ڈٹ گیا، وہ بھی ڈٹ گیا۔ ماں باپ نے کہا اس کو طلاق دو، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر میں طلاق دوں تو میں، اتنی لمبی چوڑی اس نے فہرست بیان کر دی، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنے درم و دینار اللہ کے راستے میں صدقے کروں اگر میں اس کو طلاق دوں تو مطلب اب تو سمجھو کہ طلاق ہونی نہیں نا، اتنا میرے پاس مال ہی نہیں۔ وہ معاملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا کہ جی اب ماں باپ بھی اٹک گئے ہیں اور یہ بچہ بھی اپنی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بس اس بچے سے اتنی بات کہی کہ بھائی والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، مطلب کسی طرح ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، مغیث اور بریرہ کا۔ حضرت مغیث صحابی تھے، صحابی رسول تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے حبشی النسل تھے، غلام تھے۔ ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام بریرہ تھا، وہ بھی لونڈی تھی، لیکن وہ شکل و صورت میں خوبصورت تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک غلام اور ایک لونڈی، ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بریرہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے مالکوں سے ایک قیمت طے کی اور وہ قیمت ادا کر کے وہ آزاد ہو گئی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو حضرت مغیث کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دیکھتا تھا کہ مغیث جو تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے، اور ان کے آنکھوں پہ ہر وقت آنسو جاری ہوتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی اور اپنی بیوی کی محبت میں وہ فنا تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی حالت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ مغیث کی جو بریرہ کے لیے محبت ہے، میں اس کے اوپر حیران ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر بریرہ کو بلوایا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو گئے ہو، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ اس سے نکاح کر لو، دوبارہ اس سے نکاح کر لو، وہ تمہارے بچے کا والد بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر تو حکم ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا، میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا دل نہیں مانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں محبت کے مسائل ملتے ہیں، فطری جذبہ ہے۔ دین اسلام نے اس میں ہماری رہنمائی کیا کی؟ نکاح کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہترین چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اگر کہیں بھی محبت ہو گئی تو آپ اس کو جائز بنا لیں، نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے۔ تو اب لڑکا لڑکی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے درمیان محبت ہو گئی، اب وہ چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ اب اس میں والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ والدین کی رکاوٹ کیا جی ہمارے خاندان کا نہیں، لڑکی ہمارے خاندان کی نہیں ہے، لڑکا ہمارے خاندان کا نہیں، اور ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، اور کوئی وجہ نہیں۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، مینٹل لیول ایک ہے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ اب جو یونیورسٹی میں اتنی فیسیں پے کر رہے ہوتے ہیں، سوشل سٹیٹس تقریباً سیم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی ایسے کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو نکاح کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، اور فساد سے مراد یہی بدکاری اور جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رشتے نہیں کرنے۔ آپ والدین کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا، ارینج میرج ہی کرنی ہے، بھائی اس کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی اولاد ہے، والدین نے اولاد کے اوپر انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، محنت کی، ماں نے پیدا کیا، تھوڑی بات تو نہیں۔
پھر اس کے بعد جس طرح سے پال پوس کے اس کو بڑا کیا، والد نے بھی جو ہے وہ اپنی ضروریات کو کم کر کے اس کو پڑھایا لکھایا. اب وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری خواہش کا بھی یہ احترام کرے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو ایک علیحدہ جی ہوں، اب ساری زندگی کا یہ میرے لیے فیصلہ ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق میں یہ کام کر لوں اور اپنا من مار کے جو ہے وہ جبر کی زندگی گزاروں، تو یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو ایسے میں یہ بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے شادیوں میں رکاوٹ کی، یا بلا وجہ کے گھروں میں فتنے فساد. کچھ لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں. اب وہ بھی غلط ہے، کورٹ میرج کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس لڑکی نے بھی اپنے ولی کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، یعنی گھر سے بھاگ کے جو کورٹ میرج کر لیتی اس کی بات کریں، وہ نکاح نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھ کے نکاح کر. یہ نہیں ہے کہ والدین اپنی زور زبردستی جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر تھوپ دیں. یعنی جس طرح اولاد کو سمجھایا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیا، اپنے والدین کی عزت کو آپ جو ہے وہ داغ لگا دو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو پیچھے بیک چاہیے ہوتی ہے نا. اب خامن کے ساتھ اس کے جب بھی مسئلے بنتے ہیں تو کون اس کو بیک دیتا ہے؟ اس کا خاندان. تو جس عورت کا خاندان مضبوط ہوگا تو اپنے خامن کے ہاں راج کرتی. جب بھی کوئی معاملہ بڑھتا ہے تو اس کا خاندان اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو ولی کی حکمت اس اعتبار سے ہے کہ خاتون کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ کوئی اکیلی عورت نہیں ہے، چھڑی چھانٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا خاندان ہے. تو اس کو اس کے حقوق کو محفوظ کیا گیا. تو جب اپنے اولیاء کی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے تو اس کے اولیاء اختلاف میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا کہ لڑکی کے اوپر زور زبردستی کر کے اس کا نکاح کر دے اس کی مرضی کے بغیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود ہیں، الایو حق بنفسها من ولیہا. وہ عورت جو ایک دفعہ شوہر دیکھ چکی ہے، جیسے کوئی بیوہ ہے، کسی کو ڈائیورس ہو گئی، کسی نے خلا لے لی، جس نے ایک دفعہ شوہر کو دیکھ لیا، وہ زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے اپنے نکاح کے بارے میں، نکاح کے فیصلے کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس نے مرد کو دیکھ لیا. اب وہ مردوں کی نفسیات کو پہچانتی، اس کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہو گیا. ہاں جو کماری ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس سے بھی اجازت مانگو. اس کا بھی نکاح کرتے اس سے بھی اجازت مانگو، اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی، کہنے لگی کہ جی میرے والد نے میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپسی چاہتی ہو؟ کہنے لگی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، نکاح ختم کروا دیا، سیپریشن کروا دی. یعنی اس چیز کا اتنا لحاظ کیا. تو یہ دونوں انتہائیں ہماری سوسائٹی میں، دونوں انتہائیں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہی ہے. اب کوئی بھی لڑکا ان کو بہلا لیتا ہے، پھسلا لیتا ہے فون کے اوپر، الٹی سیدھی باتیں کر کے زندگی تباہ کر دیتا ہے ان کو. لڑکیاں بھی بیوقوفی کر رہی ہیں، وہ تو کر ہی رہی ہیں، لیکن دوسری طرف والدین بھی بہت ساری جگہوں پہ بیوقوفی کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ والدین سچے ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، والدین سچے ہوں. لڑکی جہاں پہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا آپ کا بیٹا جہاں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا رشتہ نہ ہو، والدین ٹھیک ہوں. تو ایسے میں اولاد کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. اور بہت دفعہ میں اولاد بھی سچی ہوتی ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں. والدین کے بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہی ٹھیک ہوں، وہی سچے ہوں. بعض دفعہ میں اولاد حق بجانب ہوتی ہے. ایک لڑکا ہے، دیندار ہے، اس کا رشتہ بھی آ گیا آپ کے گھر میں، اب آپ صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا نہیں، ہم نے نہیں کرنا. اب یہ غلط ہے. اب اس سے زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا، یہ ٹھیک نہیں. صرف ضد اور ایک انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی. اس سے ہمارے دین نے منع کیا. دیکھیں تمہارے بچوں کی زندگی ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک پروڈکٹ نہ سمجھ لیں، ایک روبوٹ نہ سمجھ لیں کہ جیسے ان کے کوئی ایموشن یا جذبات نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کے بھی جذبات ہیں.
والدین کے حقوق والدین کے حقوق ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے بہت حقوق ہیں، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے والدین کے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اس کو والدین کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، والدین کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ایک طرفہ ہوتا ہے، والدین کا کام دینا ہی دینا ہے، وہ دیتے رہتے ہیں ساری زندگی. اب جب ساری زندگی دیتے ہیں اس کو، تو اب ان کو امید لگ جاتی ہے چلو چند ایک فیصلوں میں تو ہماری بات مان لو. اب وہ مان لے تو بہت اچھا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں اگر آپ کی اولاد آپ کی بات مان لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ اڑ جائے، ضد کے اوپر ہے، اب اس کی محبت ہے، بس ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے. پھر اب آپ حکمت سے اس کو قائل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی وہاں پہ شادی کر. اس میں والدین کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواہ مخواہ کی ضد اور ہٹ درمی میں نہیں آ جانا چاہیے. محبت کی شادی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. ہاں اس میں یہ چیز ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ہم کف ہو، مطلب ہم پلہ ہوں جسے کہتے ہیں، اور ہم پلہ ہونے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. برادری نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ دینداری، اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو عورت سے نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے. اور ایک چیز دین ہے، تو تم دین کو اختیار کرو. دیکھو دین کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ. تو اگر کوئی بچی دیندار ہے جس کا رشتہ آپ کے ہاں آیا ہے، یا آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں جگہ شادی کرنی، تو اس کی شادی کر دیں، اس میں دیر نہ لگائیں. اب اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف کروڑوں ایسی خواتین بیٹھی ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ، 1 کروڑ سے زیادہ، جن کی ایج 35 پلس ہو چکی ہے. لیٹ میرجز ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی ہیں. اب ان کا فتنہ فساد ظاہر ہو رہا ہے. یہ طبی جذبہ ہے انسان کے اندر، اللہ نے یہ جو انسٹنکٹس رکھتی ہیں، طبی جبلتیں رکھی ہیں، یہ رکتی نہیں. انسان پھر بائلر کی طرح پھٹتا ہے، سوسائٹی میں فساد برپا ہوتا ہے. پانی ہے، پانی کو آپ کیسے روکیں گے؟ پانی دوسری طرف سے رستہ نکال لے گا، وہاں سے روکیں گے تیسری. پانی کا کام تو ہے بہنا، جاری ہونا. تو اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے جو انرجیز رکھ دی ہیں، یہ جو توانائیاں رکھ دی ہیں نسل انسانی کو چلانے کے لیے، یہ اللہ نے یہ جو جذبے رکھے ہیں بہت قوی جذبے ہیں نسل انسانی کو چلانے کے لیے. اب کسی بھی مرد سے پوچھ لیں، وہ یہی آپ کو بتائے گا بیوی سے خوش ہو تو وہ مطلب اللہ ماشاء اللہ یہی کہے گا نہیں، لیکن اسے کہو کہ دوسری کرنی ہے، ہاں کرنی ہے دوسری. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبہ ہی اتنا قوی ہے. 2 کرنے کے بعد تیسری کی خواہش، 3 کے بعد چوتھی کی خواہش، وہ کر نہ سکے تو ایک علیحدہ بات ہے. اور اللہ نے یہ جذبہ اتنا قوی کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا. ایک ماں ہے، بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے، بچے کو پیٹ کے اندر رکھنا، پھر ڈلیوری کی جو مشقت ہے، پھر باپ ہے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے. خاندان کا ایک ادارہ بناتے ہیں، اس سے سوسائٹی اور معاشرہ پیدا ہوتا ہے. تو جب خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے تو اب بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، اب ان کی تربیت کے لیے ایک یونٹ بن گیا ہے، ماں باپ موجود ہیں. اب بہترین شہری سوسائٹی کو ملیں گے. اور ایک یہ ہے کہ جہاں پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کا بچہ ہے، بس ماں کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. جب سکول میں ایڈمیشن کروانا جاتے ہیں باپ کا نام ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، ماں کا نام لکھ دیا. اب ان سوسائٹیز میں کون ہے؟ پھر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہومز بنی ہوئی ہیں، بچے ہیں تو ڈے کیئر سینٹر میں جمع کروا دیں. کون پالنے والا؟ کوئی پالنے والا، کوئی دیکھنا تربیت کرنے والا ہی کوئی نہیں. بس ایسے گلی محلوں میں پال کے پڑے ہو گئے، کرمینلز بن گئے، چور ڈاکو بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ادارہ اس لیے بنایا کہ نسل انسانی آگے بڑھے، لیکن ایک سسٹم کے تحت. یعنی یہ شادی کا ادارہ اس لیے ایک سسٹم کے تحت بڑھے، اور اس سسٹم میں جو ہے کچھ لوگ دوسروں کی ذمہ داری، اگلی نسل کی ذمہ داری اٹھائیں اور ان کی تربیت کر کے پروڈکٹیو انسان سوسائٹی میں پیدا کریں، آگے بڑھائیں، تاکہ سوسائٹی پروڈکٹیو بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کو بھی استطاعت ہے شادی کر لے.
جس کے پاس استطاعت ہے شادی کرے، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، اس سے انسان کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان اپنی عزت بھی بچا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کی سعادت خوش بختی کی علامات ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، کہ اس کو کوئی نیک بیوی مل جائے، یہ اس کی خوش بختی ہے۔ اچھا لائف پارٹنر مل جائے۔ والمسکن الواسع، اور ایسا گھر جو کہ کھلا ہو، کشادہ گھر اس کو مل جائے، یہ بھی نہیں کہ جیسے انسان دڑبے میں رہ رہا ہو، 1-2 مرلے کا مہمان آ جائے تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ اب کہاں بٹھائے اس کو۔ اصل یہ بھی انسان کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے اسے ایک وسیع گھر دے دیا۔ اور تیسرا کیا؟ والجار الصالح، تیسرا نیک پڑوسی جس سے وہ تنگ نہ ہو۔ اور پڑوسی ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، انسان کہتا ہے کہاں پھنس گیا۔ اور چوتھا والمرکب الہی، کہ ایسی سواری جو اچھی سواری، مطلب ایسی نہیں ہے کہ بس ہر ہفتے جو ہے وہ 4 دن ورکشاپ میں کھڑی ہے، ٹھیک ہے، 2 کلومیٹر سفر کیا اس کے اوپر اور 2 کلومیٹر اس کو پیدل چلا رہے ہیں بائک کو۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کی جو ہے وہ خوش بختی میں سے ہیں، یعنی اس سے انسان کی زندگی سعادت مندوں والی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا متاع، دیکھو دنیا یہ سب برتنے کی چیز ہے، بس اللہ نے اس میں بھیجا ہے، بس ٹھیک ہے کام چلاؤ۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین چیز، بہترین متاع نیک بیوی ہے، نیک لائف پارٹنر ہے، اس سے آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب سفر کاٹ رہے ہیں، بس کسی کا 50 سال کا، 30 سال کا، 40 60 70 سال کا، بس اچانک مطلب وہ سفر ختم ہو جانا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے آ جانا ہے، موت کے فرشتوں نے، ہاں بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کیا ہے مطلب؟ اب جس طرح سے ہمارے اب یہ بھی ایک سوچ شروع ہو گئی نا شادیوں کے لیٹ ہونے کی، لیٹ میرجز کی ایک بڑی وجہ، مطلب لڑکا ہے تو اس کو مطلب کوئی پرنسس چاہیے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے تو اس کو کاف کا شہزادہ چاہیے۔ اب وہ 30 40 سال تک اب آپ رشتہ ڈھونڈتے رہے، رشتے ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے ارد گرد ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ انسان ہے، بس یہی ہے۔ اب ایلینز تو ملنے سے رہے، فرشتوں تو ملنے سے رہے، بس ٹھیک ہے گزارا کریں۔ اصل میں تو آپ کے لائف پارٹنر وہ ہیں جو جنت میں ہیں، اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، بس یہاں اتنا ہے کہ بس گزارا کر جاؤ، بس ہر وقت پرفیکشن میں پڑے رہیں گے تو کوئی کام یہاں نہیں کر پائیں گے، کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو نکاح کو رواج دیں، شادیوں کو رواج دیں، آج کے جمعے کا خلاصہ یہی ہے۔ اور والدین خاص طور پہ صرف اس بنیاد کو جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنائیں بچوں کی شادیوں میں کہ بچہ جو ہے نا، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہماری مرضی سے شادی نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں اگر رشتہ سوٹیبل ہے، 2 4 لوگ اور بھی آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، اب ضروری ہے، اب اماں کا خیال ہوتا ہے میں اپنی بہن کی طرف کر دوں، بچے کی خالہ کی طرف، باپ کا ہوتا ہے کہ جی میں اپنی طرف کھینچوں، میری بہن بھی دیکھ رہی ہے۔ یہی چکر ہوتے ہیں خاندان میں شادی، کہیں وٹا سٹا کا ہوتا ہے بھئی ہم نے بھی تو اپنی دینی ہے، ان سے لینی ہے، اب بچہ کہیں اور دل لگا بیٹھتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ انسان کو جو پتہ ہوتا ہے نا، اب اسے خاندان کا تو کچا چٹا پتہ ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ اس کے سامنے، جہاں کا اسے نہیں پتا اس کے بارے میں اسے بڑی خوش فہمی ہے کہ بڑے کوئی لڈو پڑے گی، تو اس نے دیکھا نہیں نا، سیدھی سی بات۔ حالانکہ انسان وہ بھی ایسی ہیں جیسے اس کے خاندان کے ہیں، انسان وہ بھی ایسی، لیکن اس کے بارے میں وہ خوش فہمی اس کی ہوتی ہے، اس وجہ سے شاید وہ چلا بھی لیتا ہے کہ ہاں وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور خاندان والے اس کے سامنے صبح شام ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بس چلائیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان معاملات کو چلائیں، ان میں رکاوٹ نہ آنے دیں، رکاوٹ نہ آنے دیں، گاڑی کو کھڑے نہ ہونے دیں، گاڑی چلنے کے لیے گاڑی کو چلائیں، نسل انسانی کی گاڑی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔